دراصل اس کی والدہ اور بہن دبئی میں بڑے بیٹے کے پاس رہتی ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ آنے والی ہیں، تب کام بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم کو وہاں سارا دن کام کرنا پڑے۔ وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے جب تک وہ آئیں گی میں کام کرتی رہوں گی، کیا خبر پھر وہ تم کو بھی بلا لے۔ میں پاشا سے تعاون کرتی رہی، ان کا باورچی چلا گیا تو ناشتہ اور کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی، جس کے بدلے انہوں نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ باہمی تعاون کی رسی لمبی ہوتی گئی، اس آس میں شاید ہمارے مرادوں کی جھولی بھر جائے۔ ایک دن ایسا آیا کہ نوکر اور ڈرائیور جو آپس میں ماموں اور بھانجے تھے، ایک ساتھ اپنے گاؤں چلے گئے کہ ان کے قریبی عزیز کی شادی تھی۔ اب میں سیٹھ کے گھر جاتی تو بڑی سی حویلی بھائیں بھائیں کرتی ملتی، نہ نوکر، ڈرائیور اور نہ مالی۔ میں پہلے کچن کا کام کرتی، سیٹھ ناشتہ کر کے آفس چلا جاتا اور میں ان کے گھر کی صفائی شروع کر دیتی۔ ایک لڑکا جو مزدور کا بیٹا تھا، وہ شام کو باغ کو پانی دینے آتا، تب تک میں گھر کا کام کاج سمیٹ کر جا چکی ہوتی۔ ایک روز پاشا آفس سے جلدی آ گیا اور مجھے کہا کھانا لگا دو۔ میں نے میز پر کھانا لگا دیا۔ وہ کہنے لگا آج لڑکا چھٹی پر ہے، تم پودوں کو پانی دے دو۔ جب میں باغ کا کام مکمل کر کے لوٹی تو پاشا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں ان کے کمرے میں گئی اور دروازے پہ کھڑے رہ کر بتایا کہ اب میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا رکو، تھوڑا سا اور تعاون کر دو، تیل سے میرے پیروں کی مالش کر دو۔ میں نے کچن میں رکھی تیل کی بوتل سے تھوڑا سا تیل پیالی میں انڈیلا اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے تقریباً 3 ماہ ہونے آئے تھے اور اب میں پاشا سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ پیروں کی طرف جا کر میں نے ان کے پاؤں کے تلوں کو تیل لگا دیا اور تھوڑی دیر مالش کی۔ انہوں نے مجھے 100 روپے دیے اور کہا ایسے کام بڑھتا جائے گا تو میرا تعاون بڑھتا جائے گا۔ یوں ان کے پیروں کی مالش بھی میرے فرائض میں شامل ہو گئی اور اسی طرح میری اجرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ساتھ ہی باہمی تعاون کی یہ رسی لمبی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اپنی عمر کی ساری جمع پونجی لٹا کر بھی میں مرادوں کی جھولی نہ بھر سکی۔ میں ایک مزدور کی مفلس بیٹی غریب سے غریب تر ہو گئی، صرف اپنے گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے۔ ایک روز پاشا نے ماں کو بلا کر کہا کہ کل میری ماں اور بہنیں دبئی سے آ رہی ہیں میری شادی کرنے، تم فی الحال اپنی لڑکی کو لے جاؤ اور خرچ کی فکر نہ کرنا، وہ میں دے دوں گا۔ جب ماں آئیں تو وہ خود تم لوگوں کو بلوا کر کام پہ رکھ لیں گی، ابھی لڑکی کو تم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دو۔ ماں سیٹھ کا مطلب سمجھ گئی اور بہت سے نوٹ لے کر مجھے گناہ کی گڑھڑی کی طرح سمیٹ کر ساتھ لے آئی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے خالہ کے گھر دوسرے شہر چلے گئے۔ 15 دن وہاں رہ کر ماں واپس گھر لوٹ گئیں، کیونکہ گلو کی فکر دن رات انہیں پریشان رکھتی تھی۔ میری پریشانی تو انہوں نے خالہ کے کندھوں پر لاد دی تھی۔ 3 ماہ بعد خالہ کے گھر آئیں اور 15 دن بعد میری نوزائیدہ بچی کو لے کر گھر لوٹ گئیں، مگر مجھے ساتھ نہ لے گئیں۔ خالو لاہور کے ایک اسپتال میں ڈسپینسر تھے، وہ ہر ماہ تنخواہ دینے گھر آتے اور 1-2 دن رہ کر ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ انہیں اسپتال سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی تھی۔ اس بار جب وہ آئے تو ماں جا چکی تھی، مگر میں بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی، میرا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ خالو نے مجھے غور سے دیکھا تو انہیں کچھ شک ہوا۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ ماں کے ساتھ کیوں نہیں گئی، ابھی تک یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ بیوی نے حالت بنانے کی کوشش کی کہ اسے بخار تھا، اس لیے ماں اسے لے کر نہیں گئی، لیکن خالو مطمئن نہ ہوئے اور بولے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ محلے کی وہ عورت جو اس سنگین مرحلے میں ہم سے تعاون کر رہی تھی، اتفاقاً خالو کی موجودگی میں آئی۔ تب خالو کا شک مزید پختہ ہو گیا، کیونکہ یہ عورت وہاں ہیلتھ وزٹر کے طور پر کام کر چکی تھی اور وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے باہر جا کر اس عورت سے بات کی اور غصے میں گھر آ کر کہا مجھے سارے معاملے کا پتہ چل گیا ہے بیوی، تم اپنی اس نابکار بھانجی کو واپس اس کے گھر روانہ کرو، جب میں دوبارہ گھر میں قدم رکھوں تو یہ یہاں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ چند دن بعد گلو گھبرایا ہوا آیا اور بتایا کہ ماں کو پولیس نے پکڑ کر لے گئی ہے، کیونکہ پولیس کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ اس بیوہ عورت کے پاس ایک نوزائیدہ بچی ہے۔
نہ جانے یہ بچی اس نے کہاں سے اغوا کر لائی ہے۔ ان دنوں پاشا اپنی شادی رچا کر بارات لے کر لاہور گئے ہوئے تھے اور ان کے گھر والے بھی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ سن کر خالہ گھبرا گئیں اور مجھے کہا، تو گلو کے ساتھ ماں کے گھر چلی جا، اگر اس کے ساتھ نہیں جاتی تو پھر جہاں چاہے چلی جا، مگر میرے گھر نہ رہیو، ورنہ پولیس یہاں بھی آ جائے گی۔ گلو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، خالہ کو غصے میں دیکھ کر اور گھبرا گیا اور فوراً گھر سے چلا گیا، مگر خالو گھر آ گئے۔ خالہ نے ان سے کہا کہ صبح کو اس بدبخت کو لے جا کر لاری اڈے پر چھوڑ آؤ، ورنہ پولیس یہاں بھی آ جائے گی اور ہماری بدنامی ہوگی۔ یہ ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دے گی، جیسے اس کی کرتوتوں نے اس کی ماں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اسی رات جب خالو اور خالہ سو رہے تھے، میں ان کے گھر سے نکل پڑی۔ اڈے پر آخری لاری تیار کھڑی تھی، میں اس میں سوار ہو گئی۔ صبح 4 بجے بس خالی ہو گئی، مگر میں بس سے نہ اتری۔ ڈرائیور نے پوچھا، تم کس کے ساتھ ہو، کہاں جانا ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے ساتھ کوئی نہیں اور نہ ہی میں کہیں جانا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور اچھا آدمی نہ تھا۔ چند دن اس نے مجھے اپنے ایک دوست کے خالی مکان میں رکھا، پھر اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل لے گیا۔ وہاں اسی رات پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ جب سے ماں دوسری جیل میں ہے اور میں اس جیل میں ہوں، بہن بھائیوں کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ شمیم کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اصل مجرم کون ہوتا ہے اور سزا کس کو ملتی ہے۔